أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس کیا حال ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو اپنی عافیت میں اور اپنی رحمت میں رکھے. آج ہم نیا لیسن شروع کریں گے، اور لیسن شروع کرنے سے پہلے اللہ کے حضور دعا پڑھیں گے. تو ہمارے ساتھ دعائیں پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. او اللہ, increase our knowledge. So now we read 5th lesson, and that is bribery. Today we learn about bribery. یعنی آج ہم رشوت کے بارے میں پڑھیں گے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث درج ہے لیسن میں، اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد اس کا ایکسپلینیشن اور اس سے ہم کو کیا کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. Translation: Abdullah ibn Amr radiallahu anhu says that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Condemned are both the giver and the taker of bribe." That is narrated by Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, Bayhaqi. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے. اب اس حدیث کی تشریح پڑھتے ہیں کہ رشوت کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں رشوت. So bribe is a thing which is given in order to suppress the right of someone else. یعنی رشوت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا حق مارنے کے لیے دی جائے. کسی کا حق مارنے کے لیے کچھ پیسہ، کچھ پراپرٹی، کچھ چیزیں کسی کو دی جائے تو اس کو رشوت کہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کسی مقدمے میں کسی جج کو کوئی پیسہ دے دے کہ وہ جج فیصلہ اس کے حق میں کر دے، تو جج کو جو رقم دی جائے گی وہ رشوت کہلائے گی. آفیسز میں بہت سارے جگہوں پر پروفیشنل کورسز میں کوئی کسی کو پیسہ کھلا دے کہ اس کا نام میرٹ میں آ جائے، اس کا نام لسٹ میں آ جائے، بڑی اماؤنٹ دے دی جائے، تو اب یہ چیز رشوت کہلائے گی. چاہے کسی جج کو دیا جائے یا کسی ایڈمنسٹریشن یا کسی بھی فرد کو دیا جائے. مثال کے طور پر 2 اسٹوڈنٹس ہیں، 2 بچے ہیں. ایک نے محنت کی ہے اور اس محنت کے نتیجے میں اس کا نام اوپر ہے، اس کا ایڈمیشن ہو سکتا تھا، لیکن کسی دوسرے بچے نے پیسے کی بنیاد پر
اس کا حق مار کر کے اپنا ایڈمیشن کروا لیا. کسی بھی لائن کا معاملہ ہو، میڈیکل لائن میں ہو یا کسی بھی لائن میں جا کر کے، تو جو پیسہ دیا جا رہا ہے تو وہ رشوت کہلائے گا. اب اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، پہلے یہ سنیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل یعنی ناجائز طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ جان بوجھ کر ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. تو ابھی کیا سنا ہم نے کہ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناروا طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. اس انداز میں مال مت دو کہ تمہیں کسی دوسرے کا حق مل جائے. بہت واضح ہدایت ہے قرآن مجید کی. اس سلسلے میں آپ نے کیا ہدایت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا، یہ مثال میں ہمارے سامنے واضح ہو جائے تو بات اور کلیئر ہو جائے گی. ایک واقعہ یہاں پر درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو خیبر بھیجا. خیبر اس وقت تک فتح ہو چکا تھا، اور فتح کے بعد بات طے پائی تھی کہ خیبر کا آدھا کروب، آدھا غلہ خیبر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے اور آدھا خود استعمال کریں گے. آدھے آدھے پہ معاملہ طے پایا تھا. اس سے ان کی جان بخشی ہوئی تھی، اور اس طرح سے یہ چیز طے پا گئی. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اسی آدھے حصے کو لینے خیبر پہنچے. ان کے سامنے جب غلہ لایا گیا تو انہوں نے ایمانداری کے ساتھ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ایمانداری کے ساتھ اس کراپ کا، اس غلے کا آدھا آدھا حصہ کر دیا، اور یہودیوں سے کہا کہ آدھا تمہارا ہے آدھا ہمارا ہے، اس میں جو چاہو تم لے لو. اب یہودیوں نے کیا کیا کہ کچھ زیورات، کچھ سونا، کچھ چیزیں ان کی خدمت میں پیش کی کہ ہماری طرف سے رکھ لیجئے اور ہمارا حصہ بڑھا دیجئے. آپ تو اکیلے آئے ہیں، آپ کسی کو کیا خبر کہ حصہ کتنا تھا اور کتنا آدھا تھا، کتنا کم زیادہ، کچھ پتہ نہیں چلے کسی کو. آپ کا فائدہ ہو جائے گا. آپ یہ رقم رکھیے، اماؤنٹ رکھیے، سونا اتنا رکھیے. ان کو پیش کر رہے تھے، اور پیش کرنے کے بعد مطالبہ کیا کہ ہمارے حصے کو بڑھا دیجیے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر کافی وہ ناراض ہوئے، غصہ ان کو آیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اے یہودیوں، تم اللہ کی ساری مخلوق میں انتہائی مقبوض ہو، یعنی قابل نفرت ہو، کہ جس طرح تم نے لوگوں کے ظالمانہ حق مار کے رکھے ہیں تو ایسے ہی مجھ کو قیاس کر رہے ہو. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ او جیوز، بائی اللہ، یو آر دا موسٹ ڈسپائزڈ پیپل ان دا ورلڈ، بٹ دس ول ناٹ کمپل می ٹو آپریس یو. اللہ کی زمین میں بہت مقبوض لوگ ہو تم جو ایسی حرکتیں کرتے ہو، لیکن تب بھی میں تم پر ظلم نہیں کروں گا. تمہاری اس حرکت کے باوجود بھی تم پر ظلم نہیں کروں گا، لیکن تم نے جو رشوت پیش کی ہے وہ حرام ہے. The bribe you have offered is haram and we Muslims never devour it.
کہ تم نے جو رشوت مجھے پیش کی ہے وہ حرام ہے اور مسلمان کبھی اس کو نہیں لیا کرتا. اب آج کے زمانے میں اگر یہ واقعہ پیش آیا ہوتا، کسی نے آفر کیا ہوتا کسی کو، تو بڑی خوشی سے لوگ اس کو قبول کرتے، بلکہ لوگ طاق میں رہتے ہیں کہ کہاں سے کیا مل جائے. تو ہم کو اس طرح کے مثالیں سامنے رکھنی چاہیے. اکیلے تھے عبداللہ بن رواحہ، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور کہا یہ حرام ہے. اور اس پر یہودی بول پڑے کہ surely it is because of just such justice that the earth and the sky are stable. یعنی یہی وہ انصاف ہے جس سے آسمان اور زمین قائم ہے. تو یہ ہے رشوت کے تعلق سے صحابہ کا عمل. ابھی بات تو کلیئر ہے کہ کسی کا حق مارنے کے لیے کسی کا حق بنتا تھا، لیکن کسی کے حق میں فیصلہ آ سکتا تھا، لیکن وہ فیصلہ اپنے حق میں کرانے کے لیے. کسی اور کا ایڈمیشن ہو سکتا تھا، لیکن وہ ایڈمیشن اپنے حق میں کرانے کے لیے جو رقم دی جائے تو رشوت ہے. اس کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں اور یہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دینے والے پر، اس کے وصول کرنے والے پر، دونوں پر لعنت فرمائی. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے، ہمارا اپنا حق ہے وہ نہیں مل رہا ہے، اس کو وصول کرنے کے لیے آج کل جو کرپشن کا ماحول ہے، کوئی کام کرتا نہیں ہے، کلرک سے لے کے بڑے آفیسر تک ان کو پیسہ کھلانا پڑتا ہے، ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے. کس کے لیے؟ خود اپنا حق وصول کرنے کے لیے. تو اپنا حق وصول کرنے کے لیے اپنے مکان کے کاغذات بنوانے ہیں، لوگ کر کے دینے کو تیار نہیں، حالانکہ ہمارا اپنا حق ہے. پینشن کا معاملہ ہے، پیپر کا معاملہ ہے، اس کو بنوانا ہے، لیکن کلرکوں کی مٹھی گرم کیے بغیر وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں، لوگ آفس سے چکر لگاتے رہتے ہیں، فائل آگے کھسکتی ہی نہیں ہے. تو اپنا حق وصول کرنے کے لیے جو پیسہ دیا جائے وہ رشوت کی تعریف میں تو نہیں آتا، لیکن اس میں قباحت یہ ہے کہ ناجائز پیسے لینے دینے کے کاروبار میں تعاون ہوتا ہے. اگر محنت، کوشش اور صبر کے ساتھ کہ ہم جائز طریقے سے ہی جائیں وہاں پر، کچھ مدت ہم کو انتظار کرنا پڑے، لیکن صحیح طریقے اختیار کریں، اگر اس سے معاملہ حل ہو جائے تو یہ چیز زیادہ بہتر ہوگی. اس لیے کہ اس طرح سے پیسہ دینے میں، ناجائز مال کے لین دین میں ہمارا بھی تعاون شامل ہو جاتا ہے. کرپشن کے عام کرنے میں ہم بھی اسی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ فرق ہے جو سمجھنا چاہیے کہ دوسرے کا حق مارنا اور اپنے حق وصول کرنے میں دونوں میں فرق ہے. تو اگر بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو کسی کو کچھ نہ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اور صبر کے ذریعے، تھوڑا سا برداشت کے ذریعے اگر کام نکل جائے تو پھر وہ عزیمت کی راہ ہوتی ہے. اس کو عزیمت کی راہ کہتے ہیں، اور اس پر آنا چاہیے. رقم کی وصولیابی میں تاخیر برداشت کی جائے، لیکن پیسہ کھلانا یہ اس کے طرف اس سے اوائڈ کرنا چاہیے.